ہمیں لگزمبرگ کے اندر ایک ورکر کی ضرورت ہے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، اس کا جتنا بھی خرچہ آئے گا، ویزے کا، رہائش کا، کھانے کا، سارا ہم خود پے کریں گے۔ ہم آپ کو سالانہ ریٹرن ایئر ٹکٹ بھی پرووائڈ کریں گے اور آپ کی جو سیلری ہوگی سٹارٹنگ وہ 3500 یورو سے سٹارٹ ہوگی۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں صاحب؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج میں بہت خوش ہوں، بہت ہیپی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی ہی ایک کمپنی جو ہے وہ رجسٹرڈ کروائی ہے لگزمبرگ کے اندر، اور میرا یہ بڑا ٹائم پہلے سے یہ خواب تھا کہ یار میں اپنی کوئی کمپنی جو ہے وہ رجسٹرڈ کرواؤں۔ جو لوگ میرے ریگولر ویورز ہیں، جو پرانے ویورز ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ میں نے ان کو اکثر میں ویڈیوز کے اندر بھی بتاتا رہتا تھا، اور میں نے ایک دو کالز کے اوپر بھی میں نے لائیو ویڈیو کے اندر میں نے بات کی تھی۔ اپنے میرے سرٹیفائیڈ امیگریشن لائرز ہیں جو کہ جدوجہد کر رہے تھے تقریباً 1.5-2 سالوں سے، اور آج فائنلی الحمدللہ، اس کے اوپر میں بعد میں ویڈیو بناؤں گا اگر کوئی بندہ انویسٹمنٹ کر کے وہاں پر کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے۔ یقین کرو ہر شے خالی ہو جاندی تہاڈی جیباں، تہاڈے بینک اکاؤنٹ، سارا کچھ ویلے، کچھ نہیں بچنا تہاڈے کو۔ اچھا، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ میں نے جو سٹارٹ میں بات کی ہے کہ لگزمبرگ کے اندر ہمیں، یعنی کہ مجھے تہاڈے بھرا نوں ایک ورکر دی ضرورت ہے، جس میں میل ہو یا فیمیل ہو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جینڈر سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، میل ہو یا فیمیل ہو، لیکن ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو۔ ہم اس کو ہائر کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا ویزا پروسیس ہم کریں گے سارا، اس کا جتنا بھی خرچہ آئے گا، ایون کہ اس کی ٹکٹ تک کا خرچہ ہم پے کریں گے سارا، ٹھیک ہے؟ وہاں پر اس کو اکوموڈیشن، فوڈ، سارا کچھ وہ ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے، یہ اس کی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سیلری جو ہے 3500 یورو سٹارٹ میں سیلری ہوگی، باقی وقتاً فوقتاً دیکھیں گے، انکریز کریں گے۔ جو نئے آنے والے ہیں ان لوگوں کو میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ نہیں جانتے لگزمبرگ کے اباؤٹ۔ لگزمبرگ شینجن کنٹری ہے، جی ڈی پی پر کیپیٹا کے حساب سے ورلڈ کا ریچسٹ کنٹری ہے، چھوٹا سا کنٹری ہے، خوبصورت کنٹری ہے، فرانس، بیلجیم کے ساتھ اس کے جو ہے وہ بارڈر شیئر کرتا ہے۔ 5 سال کے اندر آپ کو یہ وہاں پہ پاسپورٹ دے دیتا ہے۔ آپ لگزمبرگ کے اندر کسی بھی ویزے پہ ہو، یا آپ ٹورسٹ ویزے پہ ہو، یا ورک ویزا پہ ہو، یا آپ اسٹڈی ویزا پہ ہو، یا آپ کسی بھی کیٹیگری کے ویزے پہ ہو، لگزمبرگ میں پورے کا پورا جتنا بھی ٹرانسپورٹ ہے وہ آپ کے لیے فری ہوتا ہے، چاہے وہ بس ہے، چاہے وہ ٹیکسی ہے، چاہے وہ ٹرین ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، وہاں پر آپ کو ٹکٹ بائی نہیں کرنا پڑتا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے بچوں کی ایجوکیشن فری ہوتی ہے، آپ کا میڈیکل وہاں پہ فری ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ فری ہے۔ وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو یہ بہت ساری فیسلٹیز دیتی ہے۔ وہ کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے بڑے ٹائکونز ہیں، بڑے بڑے ملینئرز، بلینئرز ہیں، وہ لگزمبرگ کے اندر رہتے ہیں۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے، اگر وہاں کی گورنمنٹ اپنے باشندوں کے لیے وہاں کا ٹرانسپورٹ سارا بالکل فری ہے، تو اتنی وہاں کی ایجوکیشن فری ہے، وہاں کا میڈیکل فری ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ آپ سے پھر ٹیکس اس حساب سے چارج کرتے ہیں۔ تو لگزمبرگ کے اندر آپ کو یہ بہت سارے بینیفٹس ملتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ لگزمبرگ کے اندر مجھے خود کو ذاتی طور کے اوپر جو ہے وہ ورکر چاہیے۔ ورکر اب ہمیں کس سیکٹر میں چاہیے، کون سا ہونا چاہیے، اس میں چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر، ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ٹیلی گرام کا نمبر ہے، آپ نے ہمارے ٹیلی گرام کے نمبر کے اوپر ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ چیز میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے تبھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں، جن بندوں کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے وہ ہم سے کانٹیکٹ نہ کریں، کیونکہ ہمارے ٹائم کا خیال کریں۔ باقی میری بات کا مائنڈ نہ کیجیے گا، رابطہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہمارے تھوڑا سا ٹائم کا خیال کیجیے گا، کیونکہ ہم نے اس میں انٹرویو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے، وہ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے، پھر ہم آگے پروسیس کریں گے، اور انشاءاللہ میں یہ ویزا پروسیس کر کے میں انشاءاللہ انٹرویو کروں گا۔ اگر فیمیل ہوئی تو ظاہر سی بات ہے اس کو میں کیمرے کے سامنے نہیں لا سکتا، اگر میل مل گیا انشاءاللہ اتھے بیٹھا ہوئے گا 4-5 مہینوں تو بعد، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر ہمیں جو بندہ ریکوائرڈ ہے اس کی پروفائل کیا ہونی چاہیے۔ ہمیں آئی ٹی کے سیکٹرز کے اندر، کیونکہ میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے جو ہے وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے، ہم نے اپنا ایک سافٹ ویئر ہاؤس وہاں پہ بنایا ہے، جس میں انشاءاللہ ہم آپ کو بہت ساری اپرچونٹیز دیں گے، وقتاً فوقتاً دیں گے، لیکن ابھی کے طور کے اوپر جو ہمیں وہاں پہ بندہ چاہیے، یہ نہ سمجھنا کہ جی یہ فرقان سرفراز اکیلا کر رہا ہے، یہ کریڈٹ مجھے نہیں جاتا، میرے دوستوں کو جاتا ہے، میراج صاحب آپ کو جاتا ہے، شاہد خان نیازی صاحب کو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان دوستوں کی مدد سے، ٹھیک ہے، ان کی ہیلپ سے، اور کچھ میں نے کچھ ملا ملو کے، یہ میری ضد تھی ان کے ساتھ، میں نے ان کو بولا ہے، میں کہ نہیں، اگر ہم نے یہاں پر اتنی انویسٹمنٹ کر لی ہے، میں اپنے ملک کے لیے، کیونکہ لوگ بڑے مجبور ہیں، میں نے ٹیلنٹ دیکھا ہے پاکستان میں، یقین کریں میں قدر کرتا ہوں
ہر اس آنے والے شخص کی، ہر ایسے بندے کی. اب یقین کریں میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس تو آلریڈی بڑے کلائنٹ آتے ہیں. میرے پاس ایک میل آیا تھا اور وہ بندہ یقین کرے اتنا ایکسپرٹ تھا آئی ٹی کے اندر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن کیا تھا کہ ریسورسز نہیں تھے، وسائل نہیں تھے. میں نے اس کو بولا تھا کہ یار آپ ہولڈ پہ رہنا، پھر ہمارے واٹس ایپ بین ہو گئے، آپ کو پتہ ہے ہمیں بہت ساری پرابلم کا سامنا کرنا پڑا ہے. یقین کریں یہ سچ کی قیمت ہوتی تنہائی ہے، میں حقیقت بات کر رہا ہوں آپ کو. آپ میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، 2023 کے اندر میں نے بالکل فری کے اندر میں بندہ لے کے گیا ہوں جیولری کی شاپ کے اوپر، الحمدللہ 1 روپے کا خرچہ نہیں آیا. بندہ وہاں پہ انٹرویو کیا، سارا کچھ کیا، میرے یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہے. فرانس کے اندر بندے کو جاب دی ہے ہم نے، سارا خرچہ ہم نے کیا، لے کے گئے اس کو. میں کو بڑا چڑھا کے باتیں نہیں کر رہا آپ کے سامنے، میں اتنا ہی ہوتا میں ادھر بٹھاتا، میں فیس ریویل کرتا، سارا کچھ کرتا. میری ایک بات یاد رکھیے گا پاکستانیوں، جو دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ بھی میں کیتا ہے، اے بھی میں کیتا ہے، اے بھی میں کیتا ہے، وہ جسٹ ایک دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے نا ایک آئی ٹی کے ٹیچر ہوتے تھے، اللہ گری کے رحمت فرمائے، وہ پتہ کیا بولا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ بیٹا آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے، ہر بندہ آن لائن ارننگ کے چکروں میں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ سکھا رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے نا، بتا رہا ہوتا ہے بندے کو، وہ صرف اور صرف اسی چیز سے جو سکھا رہا ہوتا ہے، اپنا کورس بیچ رہا ہوتا ہے نا، وہ اس سے پیسہ ارن کر رہا ہوتا ہے. جس کو کام آتا ہے، جو خود کما رہا ہوتا ہے نا، اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ جا کے کسی کو پڑھا سکے، وہ جا کے کسی کو بتا سکے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں الحمدللہ جو کچھ بھی تھا، جو چیزیں بھی تھی، میں نے ضد میں آ کے 2 4 5 کے انٹرویوز کیے. مجھے نہیں اچھا لگتا. ایک طرف میرا اسلام، میرا دین کہہ رہا ہے کہ جی ایک ہاتھ سے تو دوسرے کو پتہ نہ چلے، تو میں اپنے صرف چند سبسکرائبراں واسطے یا چند اپنی میں شان واسطے، مرتبے واسطے میں اتنے بٹھا کے لوگوں کو کہاں جی اے ویکھو جی اے فرقان صاحب نے انہوں فری دیتا ہے، اے فرقان کر رہا ہے، اے کر رہا ہے. میں کون ہوتا ہوں؟ میری کیا اوقات ہے؟ سمجھنے والے کے لیے کہتے ہیں اشارہ کافی ہوتا ہے. یہ میں جو بات کر رہا ہوں نا، یہ میں نے بہت بڑی بات کی ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا. باقی میں جتنا میرے سے ہوا انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا. میں نے وعدہ کیا تھا، جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں نا، جو شروع دن سے آج تک مجھے دیکھتے آ رہے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کون کون دیکھتا آ رہا ہے، اس کے اندر میلز بھی ہیں، فیمیلز بھی ہیں، سارے ہیں وہ ہمیں دیکھتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں شروع دن سے یہ باتیں کرتا آ رہا تھا کہ میرا ایک باری چینل تھوڑا یا گرو ہو لوے، میں جو کماواں گا میں اپنی ملک تے لاواں گا، میں اپنی قوم تے لاواں گا. آج جو ٹائم ہے میں وعدہ پورا کر رہے ہیں. لوگ میرے پاس آتے ہیں، آگے ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ تو ڈالر کما رہے ہیں بیٹھے، ان کو کیا ہے؟ جڑے بھائی اسی ڈالر کما رہے ہیں نا، آگے تسی کما لو، تسی کھا لو. جننے کی یوٹیوب ڈالر سانو پے کر رہے ہیں یا جننے کا اسی کما رہے ہیں. یار اگر کوئی بندہ کما رہا ہے، بیٹھا ہے، کھا رہا ہے، وہ اپنا نصیب کما رہا ہے، نصیب کھا رہا ہے، اپنی محنت سے کر رہا ہے نا. آپ بھی کریں نا. پوزیٹیوٹی میں، سبقت میں مقابلے اچھے لگتے ہیں نا. اللہ بھی کہتا ہے نا سابقو، سبقت میں مقابلہ کرو، نہ کہ آپ لیگ پولنگ کرو بیٹھ کے. یہ کیوں کما رہا ہے، یہ اتنا اوپر کیوں جا رہا ہے، یہ گرو کیوں کر رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا. تو بھائی جان ایسی چیزیں نہیں بنتی. تو خیر چھوڑیں، باتیں نکلتی ادھر ادھر کی بہت نکل جاتی ہیں. اب سن لیں، ہمیں آئی ٹی کے سیکٹرز کے اندر بندہ چاہیے، میل ہو یا فیمیل ہو، ایلیجیبل ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. آپ کے پاس 4 سال کا بیچلر ہونا چاہیے، اور آپ کی کم سے کم ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کا 5 سال کا ہونا چاہیے. اور ویسے تو ہمیں 5 سے 6 سال کا ریکوائرڈ ہے، لیکن 5 سال کا بھی چلے میں گزارا کروا دوں گا، چل جائے گا، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. 5 سے 6 سال کا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے. جاوا اسکرپٹ ہو، پائتھن ڈیولپر ہو، جس میں ایتھیکل ہیکرز ہو، جو کچھ بھی ہے نا آپ کو، آپ جو ہے وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ایک چیز میں بتا دوں، میں نے پچھلے ہفتے میں نے ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ لگزمبرگ کے اندر آئی ٹی کے سیکٹرز کے اندر اتنی ڈیمانڈ ہے کہ وہاں پر 2030 تک کوٹے موجود پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب کوئی بندہ اگر اٹھ کے آگے بولے نا کہ جی یہ بالکل بھی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، جے لگزمبرگ دی گل آندی ہے نا، تے لگزمبرگ دا میرے تو ود شاید اتنے کوئی نہیں جاندا ہونا. اور میرے نہ سوئی نہ کوئی بندہ پھساوے، میں تون دیاں گا، میری گل یاد رکھنا. ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ دا شکر ہے، میں اپنی ذاتی ساری انویسٹمنٹ نہیں کیتی، اسی پارٹنرشپ تے کر کے اسی اتنے جو بھی کمپنی اپنی کھولی ہے. انشاءاللہ ان دا فیوچر پاکستان کا نمبر 1 چینل ہوگا فرقان سرفراز، جو لوگوں کو فری میں روزگار فراہم کرے گا. انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے اپنے ملک سے، اپنی قوم سے. تو آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، تاکہ لوگ آئیں، ان میں اویئرنیس پیدا ہو اور لوگ اپنے ایک اچھا مستقبل بنا سکیں. تو باقی آپ ہمارے ٹیلی گرام کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں، جن کی پروفائل ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے. تو باقی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے پیس آف.